بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد علی ڈار۔ یونیک آن لائن لیکچر میں شعبہ اردو سے کی جانب سے آپ سے بیٹا مخاطب ہوں۔ عزیز اسٹوڈنٹس، لاسٹ ٹائم ہم نے اپنی نظم مکمل کی تھی اور آج ہم حصہ معروضی کا ایک پورشن کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہے تذکیر و تانیث۔ بیٹا یہ 5 نمبر کا ہمارا پارٹ ہے۔ لاہور بورڈ میں MCQs فارم میں یہ آئے گا اور اس پارٹ کو ہم نے بورڈ میں جو ببل شیٹ ہوتی ہے اس پر ہم نے اس کو سالو کرنا ہوتا ہے اور امتحانی نقطہ نظر سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں چیزوں کی تذکیر و تانیث جملے دیے ہوتے ہیں جس کے اندر تذکیر و تانیث کے مطابق جملے کی شناخت کرنی ہوتی ہے اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ امتحانی نقطہ نظر سے اس 5 نمبر کے پارٹ کو ہم کیسے ڈیل کریں گے اور تذکیر و تانیث یعنی مذکر مؤنث کے اعتبار سے ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اور آئیے اب اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں اور اس سوال کو آپ نے بیٹا یہ ذہن میں رکھنا ہے، یہ MCQ ہے، یہ ہمارا آبجیکٹو پیپر کا پارٹ ہے۔ اس کے مارکس جو ہیں یہ 5 ہیں، یعنی ہمیں 5 MCQ دیے جائیں گے اس پورشن میں سے تذکیر و تانیث کے۔ تذکیر اور تانیث یعنی مذکر اور مؤنث، اس اعتبار سے ہم جملے کو دیکھیں گے اور پھر اس جملے کی شناخت کریں گے کہ یہاں پر کون سا لفظ مناسب ہے، کون سا جملہ درست ہے تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ پیپر میں 4 آپشنز دی ہوتی ہیں، ایک آپشن درست ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے نوٹس کے اوپر سے آج اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئیے اپنے لیکچر کی جانب روانہ ہوتے ہیں اور بسم اللہ کرتے ہیں۔ تذکیر و تانیث بورڈ میں بیٹا یہ معروضی حصہ ہے اور اس کے نمبروں کی تقسیم ہے 1/5، یعنی یہ 5 نمبر کے MCQs آپ کو پیپر میں آئیں گے۔ ہمارے نوٹس کے پیج نمبر 363 پر اگر آپ دیکھیں تو تذکیر و تانیث کا یہ سوال موجود ہے یونیک نوٹس میں۔ تذکیر مذکر اور تانیث مؤنث، یعنی اردو میں ہم نے ایک 5 نمبر کا یہ پیپر میں ایک 5 نمبر کا پارٹ آئے گا اور اس 5 نمبر کے پارٹ کو ہم نے ٹک کرنا ہے۔ MCQs کے اندر ببل شیٹ کے اوپر ہم نے اس پارٹ کو سالو کرنا ہوتا ہے، یعنی ہم نے مذکر اور مؤنث دیکھنے ہیں۔ آئیے اب ہم اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اردو میں اسم کی صرف 2 جنسیں ہیں، ایک مذکر اور دوسری مؤنث، جس کو تذکیر اور تانیث کہتے ہیں۔ تذکیر کا مطلب مذکر اور تانیث اس کی مؤنث۔ مذکر لفظ نر اور مؤنث مادہ کو کہتے ہیں، یعنی مذکر مؤنث نر اور مادہ کی پہچان کرتے ہیں، میل اور فیمیل۔ یعنی اسم مذکر وہ ہے جو نر کے معنوں میں مستعمل ہو، یعنی نر کے معنوں میں استعمال ہو۔ مذکر لفظ یعنی نر کے معنوں میں استعمال ہوگا اور مؤنث مادہ کے معنوں میں، یعنی فیمیل کے معنوں میں۔ میل اور فیمیل کا ڈفرنس، میل اور فیمیل کی جو کلاسیفیکیشن ہے اس کا جو ڈفر ہے اس کو ہم مذکر اور مؤنث کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ مرد کے لیے مذکر، میل اسم مذکر اور فیمیل کے لیے اسم مؤنث جو ہے وہ استعمال مادہ کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور سے تذکیر و تانیث بول چال اور زبان دان لوگوں کے ذریعے اور رواج کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے، لیکن قواعد جاننے والوں اور اہل زبان نے کچھ قانون اور قاعدے بھی بنائے ہیں تاکہ ہم تذکیر و تانیث کی پہچان کر سکیں۔ ہمارا ٹاپک بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کے حوالے سے ہے۔ تو بیٹا بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث غیر حقیقی کہلاتی ہے اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث کی جنس کا تعین اہل زبان کے محاورے کے مطابق کیا جاتا ہے۔ یعنی اس جملے کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ بے جان اشیاء ایک ہوتے ہیں جاندار، مثلا لڑکا لڑکی، شیر شیرنی، مور مورنی،
لڑکا لڑکی، چڑیا چڑا، اس طرح ہم بہت سے جانداروں کی تذکیر و تانیث پڑھتے ہیں، لیکن جو بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث ہوتی ہے اس کا تعین اہل زبان کریں گے اپنے محاورے اور اپنے جملے کے مطابق۔ اور یاد رکھے بیٹا، جیسے ماں باپ، بھائی بہن، لڑکا لڑکی، مرد عورت، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی ہمیں بڑی سادگی سے پہچان ہو جاتی ہے، جس کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کرنی نہیں پڑتی۔ لیکن قواعد کے مطابق جو اہل زبان ہیں انہوں نے اپنے محاورات میں بے جان اشیاء کی بھی تذکیر و تانیث کا تعین کیا ہے روزمرہ زندگی میں استعمال کے مطابق، اور اس کا فیصلہ بھی اسی کے مطابق کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ اپنے نوٹس کے پیج نمبر 363 پر دیکھیں تو اسی طرح بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کا ایک بڑا اصول اس میں مکبر اور اس میں مصغر ہوتا ہے، یعنی بڑی چیز مکبر اور چھوٹی چیز مصغر۔ بڑی چیز اگر چیز بڑی ہے تو مذکر، اور اگر چھوٹی ہے تو مؤنث کہلاتی ہے، جس کی ہم ابھی مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنے نوٹس کے پیج نمبر 63 پہ آ جائیے، 64 پر، تو آپ وہاں دیکھتے ہیں، اب یہاں ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے گھر، یہاں پر جس کی اگزامپل یہ ہے دیکھیں، جیسے پہاڑ سے پہاڑی اور پیالہ سے پیالی، یعنی بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث کا اصول اس میں مکبر اور اس میں مصغر پر ہوتا ہے، یعنی بڑی چیز کے لیے مذکر اور چھوٹی چیز کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ آپ کے نوٹس کے پیج پر درج ہے۔ مزید یہ کہ غیر حقیقی یا بے جان اسما حقیقی یا صحیح معنوں میں مذکر یا مؤنث نہیں ہوتے، بلکہ ان کی تذکیر و تانیث سراسر مجازی یعنی مرضی کے مطابق ہوتی ہے، اور وہ مرضی کس کی ہوتی ہے؟ اہل زبان نے جس طریقے سے اس کو استعمال کیا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کی تذکیر و تانیث طے پا جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ان کی تذکیر و تانیث کسی ایک کلیے قاعدے یا اصول کے تابع نہیں ہوتی، بلکہ اس تذکیر و تانیث بنانے کے کئی مختلف قاعدے اور اصول ہیں۔ مثلا گھر مذکر ہے، کوٹھی مؤنث ہے، بادل مذکر ہے، گھٹا مؤنث ہے۔ اب یہ دونوں لفظوں کے اندر آپ فرق دیکھیے کہ ایک چیز کو اہل زبان نے مذکر استعمال کیا ہے، بادل کو مذکر استعمال کیا ہے، اور گھٹائیں آئی ہیں اور بادل آ گیا، یعنی بادل اور گھٹاؤں کے اندر تذکیر و تانیث کا فرق اہل زبان نے طے کیا ہے۔ مکان مذکر ہے اور حویلی مؤنث ہے، یعنی مکان جو ہے وہ مذکر ہے اور گھر حویلی جو ہے وہ مؤنث ہے۔ مکان خریدا ہے اور حویلی خریدی ہے، یعنی ایک کے بارے میں استعمال اہل زبان نے اس کو کیا ہے مذکر کے طور پر، اور ایک کو استعمال کیا ہے مؤنث کے طور پر حویلی کو۔ تو اسی طرح اس پیج کے اوپر بیٹا اب آپ ان قواعد کو تیار کریں گے۔ اس سوال کو کبھی بھی رٹا نہیں لگانا، اس سوال کو پہلے بیٹا آپ نے سمجھ لینا ہے۔ تو یہاں ہم نے جو بات کی، ہم نے بات بیٹا یہ کی ہے کہ روزمرہ بول چال میں تذکیر و تانیث کا جو استعمال ہے اس کے جو اہل زبان ہوتے ہیں اس کے کچھ قاعدے اور قوانین بناتے ہیں، اس کے تحت ہی ہم بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث کا تعین کر سکتے ہیں۔ اس لیے اس میں جو اصول آپ کو بتایا، اس میں مکبر اور مصغر والا، اس کے مطابق بڑی اور چھوٹی چیز کا فرق ہے، ایک پہچان آپ کو یہ ہے، مزید بھی آپشنز ہیں اس میں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اہم قواعد وہ کون سے ہیں جن کو تیار کر کے آپ روزمرہ چیزوں کے مذکر یا مؤنث ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمارے نوٹس کے اوپر آپ اپنے پیج پہ اس چیز کا خیال رکھیے گا، یہ جتنے بھی سٹارز بنے ہوئے ہیں یہ وہ بنیادی اصول ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا، جس کے مطابق آپ جملے کی تذکیر و تانیث کو پہچان سکیں گے۔ بیٹا سب سے پہلے دیکھیے کچھ اسم، پہلا قاعدہ، پہلا اصول دیکھیے، کچھ اسم مذکر بولے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں مؤنث اسم نہیں بولے جاتے، جیسے درویش، آیا، شبالہ، یعنی اس کا کوئی مؤنث نہیں ہوتا۔ فرش ہمیشہ ان کو اسم مذکر بولے جائیں گے، ان کا کوئی مؤنث نہیں ہوگا، ان کو کوئی تانیث نہیں ہوگی، یعنی یہ ہمیشہ مذکر استعمال ہوگا ان کا۔
اگلا ہم قاعدہ دیکھتے ہیں سیکنڈ نمبر پر، یعنی یہ وہ لفظ تھے جن کا ذکر یہ کیا، درویش، ابالا، بابا، بچھونا، فرش، یہ وہ اسم ہیں جو ہمیشہ مذکر بولے جاتے ہیں، یہ کبھی بھی مؤنث بولے نہیں جائیں گے۔ درویش آیا، شبالہ آیا، ٹھیک ہے، فرش بچھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، فرش بچھائی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ان چیزوں کو آپ نے مدد رکھنا ہے۔ یہ وہ اصول ہیں جو بچہ ان کو یاد کر لیتا ہے، ان کو تیار کر لیتا ہے، اس کو کسی قسم کی مزید پریشانی کی اس کو لاحق نہیں ہوگی، وہ کبھی بھی کنفیوز نہیں ہوگا۔ تو یہ قواعد جو ہیں، یہ جو اصول آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں آپ کے نوٹس میں، ان کو میرا بیٹا آپ نے بڑی توجہ سے کرنا ہے۔ اگلا ذرا پوائنٹ دیکھتے ہیں، ہم سیکنڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں، تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہیں۔ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعہ، مگر جمعرات کو مؤنث بولتے ہیں، یعنی جمعرات جو ہے وہ مؤنث ہے، جب بھی ہم بولیں گے جملہ لکھیں گے تو جمعرات جو ہوگی وہ مؤنث ہوگی، اور باقی تمام دنوں کے نام مذکر بولے جائیں گے، یعنی ہفتہ آیا، منگل آیا، بدھ آیا، جمعرات آئی، یعنی جمعرات کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ تو یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے، تمام دنوں کے نام مذکر ہیں۔ یہ وہ قواعد ہیں جس کو یاد کر کے آپ بہت اچھے طریقے سے تذکیر و تانیث کو ڈیل کر سکتے ہیں، اور 5 میں سے 5 نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ جو بچہ ان اصولوں کو یاد کرتا ہے وہ صحیح معنوں میں مذکر مؤنث کی پہچان کر سکے گا، بصورت دیگر اس میں غلطی کا بچوں سے امکان ممکن ہوتا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیے بیٹا، تمام اوقات کے نام، یعنی تمام جو اوقات یعنی وقت جو ہوتے ہیں ان کے نام مذکر ہوتے ہیں، منٹ، گھنٹہ، مہینہ، سال، سن، مگر رات کو مؤنث بولتے ہیں، صبح، دوپہر، شام بھی مؤنث ہے، یعنی تمام اوقات جن میں منٹ، گھنٹہ، مہینہ، سال، سن وغیرہ تو مذکر ہیں، لیکن مؤنث رات کو مؤنث بولیں گے، صبح، شام، دوپہر، سپہر بھی مؤنث ہی بولے جائیں گے، یعنی جملوں میں ان کا استعمال جب بھی دیکھیں گے بیٹا تو آپ نے مؤنث، تو آپ نے یہ اصول اور قواعد یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد بیٹا اگلا پوائنٹ دیکھیے، پہاڑ اور پتھر۔ پہاڑ اور پتھر اور ان کے تمام قسموں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، زمرد، یاقوت، فیروزہ، ہیرا، پکھراج، یہ سارے کے سارے جو ہیں، اور پہاڑ میں ہمالہ، کراکرم، یہ سارے کے سارے مذکر بولے جائیں گے۔ میں نے زمرد کا پتھر خریدا ہے، زمرد کا پتھر خریدی نہیں ہے، زمرد مذکر ہے، تو اس لیے اس کی تذکیر و تانیث میں، اس کے مذکر مؤنث میں، اور یہ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث ہے۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے، جانوروں کی تذکیر و تانیث، جانداروں کی تذکیر و تانیث آپ کے لیے بڑی آسان ہے، شیر، شیرنی، مور، مورنی، لڑکا، لڑکی، یہ آسان ہے، یہ ہم روزمرہ زندگی میں پڑھتے ہیں، ہم اس سے چھوٹی کلاسز میں کلاس 1 2 3 سے لے کر ہم بڑی کلاسز تک اس کو پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ آسان ہوتی ہے، لیکن بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث یا روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے لفظوں کی تذکیر و تانیث جو ہوتی ہے اس کو ہم نے بڑا خیال کرنا ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ بات آپ کی ذہن میں رہنی چاہیے کہ غیر حقیقی یا بے جان اسما کی حقیقی معنوں میں مذکر یا مؤنث نہیں ہوتے، ان کا استعمال سراسر مجازی ہوتا ہے، اس کا فیصلہ کسی قاعدے اور کلیے کے تحت نہیں ہوتا، یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، بلکہ اس کی تذکیر و تانیث بنانے کے لیے جو اصول اہل زبان نے استعمال جس طرح اس کو کیا ہے ہم اس کو اسی طرح استعمال کریں گے۔ تو میرا بیٹا یہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے۔ اور اب اپنے اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں ہم، یعنی کسی ایک قاعدے اور کلیے کے تابع نہیں ہوتا، اہل زبان نے جیسے استعمال کیا ہے ہم بھی اس کو ویسے استعمال کریں گے، ہم اس کا تعین نہیں کرتے، یہ لغت کے اندر ڈکشنری کی کتابوں میں یہ تذکیر و تانیث کا تعین ہو چکا ہے لفظوں کی۔ اب دیکھتے ہیں آگے جی، ہم نیکسٹ پوائنٹ دیکھتے ہیں جی کہ تمام اوقات، اچھا اس کے بعد آگے جی، پہاڑ اور پتھر ان کے تمام قسموں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے زمرد، یاقوت، فیروزہ، یہ سارے کے ساروں کی بات ہو گئی۔ اسی طرح اگلا ہے جی، شہروں کے نام مذکر ہوتے ہیں، جیسے لاہور،
کراچی، پشاور، اسلام آباد، کوئٹہ سوائے دلی کے۔ دلی مؤنث بولا جائے گا، باقی سارے شہروں کے نام مذکر بولے جائیں گے۔ یہ آپ کو یاد کرنا ہے اس قاعدے کو، اس اصول کو۔ اسی طرح بیٹا دریاؤں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، راوی بہتا ہے، جہلم بہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن مگر گنگا اور جمنا مؤنث ہیں، اکٹھے بولے جائیں تو یہ مذکر بن جائیں گے۔ مطلب گنگا اور جمنا بہتی ہے، گنگا بہتی ہے، اور اگر یہ اکٹھے بولے جائیں تو کیا کریں گے؟ پھر یہ مذکر ہو جائیں گے۔ تو یہ اصول آپ نے ذہن نشین کرنا ہے کہ جب بھی دریائے راوی بہتا ہے کہ بہتی ہے تو ہمیں ہمیشہ یاد رہے گا کہ دریا جتنے بھی ہوتے ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں، تو دریائے راوی بہتا ہے۔ تو یہ قاعدہ میرا بیٹا آپ نے اصول یاد رکھنا ہے۔ اس طرح گنگا بہتی ہے، جمنا بہتی ہے، لیکن اگر یہ اکٹھے استعمال ہو گئے تو پھر یہ مذکر کے زمرے میں استعمال کیے جائیں گے، یعنی مؤنث میں استعمال نہیں ہوں گے۔ اکیلے اکیلے ہوں گے تو یہ مؤنث ہو جائیں گے، ان کی استعمال جو ہوگا جملے میں وہ مؤنث ہوگا۔ تو یہ پہچان آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح تارا یا ستارہ کی طرح تمام سیاروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، جیسے زہرا، مریخ، چاند، سورج، سوائے زمین کے۔ زمین گردش کرتی ہے اور چاند گردش کرتا ہے، تو چاند ہمیشہ مذکر بولا جائے گا، ٹھیک ہے، سورج مذکر بولا جائے گا، زمین کو ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ تو اسی طرح یہ پہچان آپ نے میرا بیٹا کرنی ہے کہ تارے اور سیاروں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح اخبار اور رسالوں کے نام مذکر ہیں، اخبار نوائے وقت، جنگ اخبار، مشرق اخبار، روزنامہ دن، یہ سارے اخباروں کے جو نام ہیں، رسالوں کے نام جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مذکر ہوتے ہیں، ان کو مؤنث استعمال نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ اخبار چھپ گیا ہے، اخبار چھپ گئی ہے نہیں، ہم روزمرہ زندگی میں یہ غلطی کرتے ہیں، تو یہ غلطی ہم نے بیٹا نہیں کرنی۔ اس کے بعد بیٹا آگے چلتے ہیں۔ دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر ہیں سوائے چاندی کے، یعنی جتنی بھی دھاتیں ہیں، لوہا، تانبا، پیتل، یہ جتنی بھی سونا، یہ جتنی بھی دھاتیں ہیں یہ سب کے سب مذکر ہیں۔ سونا خریدا اور چاندی خریدی، یہ فرق ذہن میں رہے گا آپ کے، یعنی سونا خریدا گیا اور چاندی خریدی گئی۔ چاندی مؤنث ہے تو اس کے لیے خریدی، اور سونا مذکر ہے، تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دھاتیں جتنی بھی ہیں، لوہا، تانبا، سونا، سوائے چاندی کے، صرف چاندی ایک ایسی دھات ہے جو مؤنث کنسیڈر کی جائے گی۔ اس کے بعد بیٹا اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ تمام کتابوں کے نام مؤنث ہیں سوائے قرآن کے۔ قرآن مذکر ہے اور باقی جو کتابوں کے نام ہیں وہ مؤنث ہیں، یعنی قرآن چھپا اور کتاب دوسری کوئی کتاب ہے، اردو کی پہلی کتاب چھپی۔ کتاب اور قرآن میں یہ فرق ہے کہ اللہ کی کتاب کا جب بھی ذکر آئے گا، قرآن مجید، فرقان حمید کا، تو یہ جملہ مذکر معنوں میں ہوگا، اس کی پہچان مذکر میں کریں گے، مؤنث میں نہیں، بلکہ دیگر کتابیں جو ہیں وہ ساری مؤنث میں۔ تمام آوازیں، ساؤنڈز مؤنث ہے۔ بلی میاؤں میاؤں کرتی ہے، ٹھیک ہے نا، چڑیا چوں چوں کرتی ہے، تو یہ ساؤنڈز جو ہوتی ہیں یہ مؤنث ہے۔ اسی طرح بیٹا اگلا پوائنٹ ہے ہمارا، تمام زبانوں اور نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ تمام زبانوں اور نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، جیسے فارسی، عربی، فارسی پڑھی، عربی پڑھی، اردو پڑھی، پشتو پڑھی، ٹھیک ہے، اور اس طرح نمازوں کے نام، فجر پڑھی میں نے، ظہر پڑھی، تو یہ ساری نمازوں کے نام جو ہیں یہ مؤنث لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا اگلا پوائنٹ ہے ہمارا، تمام ندیوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں۔ جتنی بھی ندیاں بہتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے نام مؤنث بولے جائیں گے، یعنی ندی جو ہوگی اس کے لیے مؤنث کا لفظ استعمال کیا جائے گا، وہ ندیاں مؤنث کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو بیٹا یہ تمام قواعد آپ نے یاد رکھنے ہیں، جب بھی کبھی
बेजान अशिया की बात होगी तो मेरा बेटा ये ज़हन में रखिएगा कि ये गैर हकीकी बेजान अस्मा हकीकी मानों में मुज़क्कर या मुअन्नस नहीं होते, बल्कि इनकी तज़कीर व तानीस सरासर मजाजी और मर्ज़ी की होती है। इनकी तज़कीर व तानीस किसी एक कुलिये या कायदे या असूल के ताबे भी नहीं होती, बल्कि इनकी तज़कीर व तानीस बनाने के कई मुख्तलिफ़ कायदे और असूल होते हैं। तो वो कायदे और असूल के मुताबिक ये चंद चीज़ें आपके सामने आ गई जो हमारे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बड़ी अहम है। तालिब इल्म MCQs ना करें, पहले इन कवायद और असूलों को तैयार करें, क्योंकि तज़कीर व तानीस एक ऐसा क्वेश्चन है बेटा कि इसमें हमारे MCQs फॉर्म में आना है, बोर्ड में मारूजी हिस्से में आएगा ये 5 नंबर का पार्ट, और हमने इसको डील करना है। तो हमने इनको यहाँ पर पहचानना है। जो बच्चा ये पहचान लेगा, इसकी तैयारी कर लेगा, फिर वो एक्सरसाइज करेगा। तो पहले मेरा बेटा इन असूलों को अच्छी तरह पहचान लें, इनको अच्छी तरह जान लें और समझ लें, ताकि आपको किसी किस्म की दिक्कत और परेशानी इम्तिहान में ना आए और इस मारूजी का ये पार्ट आप बबल शीट पर आसानी से कर सकें। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारा पार्ट, इसके नीचे आप देखें अपने नोट्स के पेज पे कि यहाँ पर बेजान अस्मा मुज़क्कर हैं, यानी ये बेजान, सारी बात है जैसे मैंने आपको बताया कि जानवरों की, इंसानों की तज़कीर व तानीस होती है। तो ये बेजान चीज़ों की जो तज़कीर व तानीस है, जिसका मुज़क्कर मुअन्नस इस्तेमाल है, जिसका तयन अहले ज़ुबान करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के बोल चाल में, तो हमें भी उसके मुताबिक ही उसको परखना और देखना है। तो बेटा देखिए हमारे पास लफ्ज़ दिए गए हैं बेजान, ये मुज़क्कर अस्मा हैं, यानी मुज़क्कर लफ्ज़ हैं, नाम हैं जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये सारे के सारे। और उसके बाद ये अगले पेज पर हम देखते हैं कि बेजान इसम जो मुअन्नस बोले जाते हैं। पहले पेज पर बेटा वो बेजान लफ्ज़ या नाम जो मुज़क्कर बोले जाते हैं, मसलन दर्द मुज़क्कर है, नुस्खा मुज़क्कर है, परहेज़ मुज़क्कर है, ऐश मुज़क्कर है, फ़ोटो, मेरे भाई का फ़ोटो देखो, फ़ोटो मुज़क्कर है, अखबार मुज़क्कर है, अखबार छपा है, अखबार छपी नहीं होता, हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये बोल देते हैं कि अखबार छपी। ठीक है, तो ये लफ्ज़ सारे के सारे पहचान लें यहाँ पर कि इनका इस्तेमाल जो है वो मुज़क्कर है, ये मुज़क्कर अस्मा है। और यहाँ पर बेटा अगले पेज पर आप देखिए नेक्स्ट पेज पे कि ये सारे के सारे बेजान जो इसम हैं जो मुअन्नस बोले जाते हैं, दवा, प्याज, भूख, प्यास, तराजू, राह, घास, सरसों, ये वो सारे लफ्ज़ हैं, गंगा, ये सारे वो अल्फाज हैं मेरा बेटा जिसको आपने मुअन्नस, जो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। और इन अस्मा की तज़कीर व तानीस मुख्तलिफ़ लुगात से तस्दीक शुदा है, यानी हम इनको वेरीफाई कर चुके हैं कि जो लुगत कहते हैं बेटा डिक्शनरी को, तो डिक्शनरी के अंदर इन अस्मा की, इन लफ्ज़ों की, इन नामों की जो है तज़कीर व तानीस जो है वो वहाँ पर मौजूद है। तो हमने इसको याद कर लेना है। मैंने प्याज खाई है कि मैंने प्याज खाया है, तो इसका फ़ैसला जो है आपने इन लफ्ज़ों की पहचान से आपको होगा। तमाम बच्चों ने बेटा घर बैठ के ये मुज़क्कर लफ्ज़ और मुअन्नस लफ्ज़ जो है इनकी पहचान कर लेनी है अच्छी तरह से। अब हम चलते हैं, इसके बाद अगर हम इस पे देखें बेटा तो तज़कीर व तानीस यानी मुज़क्कर मुअन्नस की जो आपने आज पहचान की, वो एक बुनियादी कायदा हमने समझा, हमने ये जाना और कुछ लफ्ज़ देखे जो मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। बेजान लफ्ज़ों की बात हो रही है, जानवरों की, जानदारों की, इंसानों की, परिंदों की, उनकी तज़कीर व तानीस कॉमन है, वो तमाम लोगों के ज़हन में है। शेर है, शेरनी है, मोर है, मोरनी है, लड़का, लड़की, बादशाह, मलका, ये सारे लफ्ज़ आप छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं। अब आपने यहाँ आकर बड़ी क्लासों में इंटरमीडिएट लेवल पर तज़कीर व तानीस का ये 5 नंबर का मारूजी पार्ट आपने देखा बेटा कि इसमें ये सारा का सारा हमने डिस्कस किया। तो इसी तरह बेटा ये सारी चीज़ें आपने पहचान लेनी है। इसी तरह इसमें एक पॉइंट था हमारे यहाँ शहरों के नाम जैसे लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, कोयटा, सिवाय दिल्ली के, दिल्ली जो है ये सारे जो शहरों के नाम हैं ये मुज़क्कर होते हैं। ठीक है, लाहौर आया, कराची आया, पेशावर आया, दिल्ली आया, तो ये सारे आपने पहचान लिए। ये इसकी आपने इस तरह पहचान कर लेनी है। तो आपने घर बैठे बेटा घर बैठ के इसके ये कवायद याद करने हैं। एक्सरसाइज में आपने बाद में जाना है,
ان لفظوں کی پہچان کرنی ہے کہ اہل زبان نے ان کو مذکر استعمال کیا ہے، یہ تعویذ لفظ کو مذکر استعمال کیا ہے یا مؤنث استعمال ہوا اس کا. اس طرح میز لفظ مذکر ہے، بلبل لفظ مؤنث ہے، تو یہ کہ مذکر ہے. یعنی یہ آپ نے دونوں کا ڈفرنس تیار کرنا ہے. جو بچہ یہ تیار کر لیتا ہے اس کے لیے تذکیر و تانیث کا جو 5 سالہ پیپر بورڈ کے اندر جو MCQs آئے ہیں وہ اگلے پارٹ میں ہم اس کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو میرا بیٹا سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس کا ریویو. بیٹا یہ ہم نے قواعد سارے پڑھے. ان قواعد کے مطابق جو بچہ ان چیزوں کو تیار کر لیتا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے اپنی تیاری مکمل کر لے گا. جیسے دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر ہیں سوائے چاندی کے، تمام کتابوں کے نام مؤنث ہیں، قرآن مجید مذکر ہے، آوازیں ساری مؤنث ہیں. یہ بھی یاد رکھیں آپ نے، آوازیں جتنی بھی پرندوں کی آوازیں ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزوں کا ذکر جو ہے یہاں پر اس نوٹس کے اس حصے میں یہاں پر موجود ہے ترتیب سے. گھر بیٹھے آپ کے پاس نوٹس موجود ہیں، یہاں پر اس کی پہچان کر لیجئے، اس کو تیار کر لیجئے. جو طالب علم اس کو تیار کر لیتا ہے اس کے لیے کوئی دقت و پریشانی نہیں ہوگی. تمام ندیوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، وہ یہاں پر اس کو تیار کر لیتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی. وہ تمام زبانوں اور نمازوں کے نام مؤنث بولے جاتے ہیں، تو یہ آپ نے تیار کرنا ہے. آوازیں مؤنث ہیں. اسی طرح کتابوں کے نام مؤنث ہیں مگر قرآن مذکر ہے. اس طرح دھاتوں اور جواہرات کے نام سوائے چاندی کے. اس طرح اخباروں اور رسالوں کے نام مذکر ہیں. اسی طرح تارا اور سیارہ، یہ تمام چیزیں. اسی طرح دریاؤں کے نام مذکر بولے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گنگا جمنا کے علاوہ. اسی طرح یہ ساری چیزوں کی، شہروں کے نام ہیں، یہ ساری چیزوں کی میرا بیٹا آپ نے یہ ایک پیج تیار کر لیں. آپ کے بہت سے اس پارٹ کے پورے 5 نمبر جو ہیں وہ سیف ہو جائیں گے. اس پیج کو آپ نے اچھی طرح سے پریپیئر کر لینا ہے. تو یہ ترتیب کا میرا بیٹا، یہ ترتیب سے 1 بائی 1 آپ کے سامنے سلائیڈ پہ موجود ہے. آپ کے پاس گھر میں اگر نوٹس ہیں بھی تب بھی ٹھیک ہے، ورنہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں. اس کو ترتیب سے، یہ چند نکات ہیں جن کو اگر آپ تیار کر لیں تو آپ کا یہ سوال بڑی آسانی سے آپ اس کا درست آنسر پر ٹک کر سکیں گے امتحان کے اندر. آگے چلتے ہیں بیٹا. اس کے اب ذرا آگے چلتے ہیں بیٹا. اس کی ایکسرسائز کے تذکیر و تانیث سے متعلقہ کثیر الانتخابی سوالات. بیٹا اس میں آپشن ہے، سوال ہے کہ ہر سوال کے 4 ممکنہ جواب دیے گئے ہیں. ایک جواب درست ہے اور درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں. بورڈ میں ہم نے ببل شیٹ پر یہ سوال حل کرنا ہوتا ہے بیٹا، ہم وہاں اس کو حل کریں گے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اس پورشن پر. سب سے پہلا MCQs ہے اخبار چھپ. اس کا درست آنسر ہے بیٹا، ہم اس کو سالو کر لیتے ہیں. اس کا درست آنسر ہے اخبار چھپ گیا ہے، یعنی B آنسر ہے اس کا. دوسرے کا دیکھیے 10 روپے ڈیش دہی لاؤ. بیٹا اس کا درست آنسر ہے 10 روپے کا دہی لاؤ، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسرا ہے بیٹا ڈیش قلم بہت خوبصورت ہے. اس کا درست آنسر میرا قلم بہت خوبصورت ہے، C آنسر ہے اس کا. اس طرح چوتھا MCQs آپ دیکھیں، اگر اسلم ڈیش ناک خوبصورت ہے، کی ناک خوبصورت ہے. اسی طرح اگلا MCQs ہے چھٹا، دیکھیے بیٹا کہ مجھے ہر لمحہ اس کا انتظار ہے، A آنسر ہے. اسی طرح بیٹا 7واں MCQs دیکھیے، یہ میرے بھائی کا فوٹو ہے. فوٹو مذکر ہے تو اس لیے یہ میرے بھائی کا، اور بھائی جو ہے مذکر ہے اور اس کے لیے حرف کا استعمال ہوا ہے. یہ میرے بھائی کا فوٹو ہے. اہل زبان نے اس کو مذکر استعمال کیا ہے. 7واں MCQs آپ نے دیکھا. 8واں MCQs دیکھیے، مجھے کراچی سے تار آیا. تار کہتے ہیں خط کو. اس طرح 9واں MCQs بیٹا دیکھیے، یہ اختر ڈیش ترازو ہے، یہ اختر کی ترازو ہے، A آنسر ہے. 10واں MCQs دیکھیے بیٹا، اس میں آپ کا ڈیش گھاس بہت خوبصورت ہے، اس میں ہری ہری گھاس جو ہے B آنسر آپ کا ہے. 11ویں کا بیٹا وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھایا، A آنسر ہے اس کا. اس کے بعد 12واں دیکھیے بیٹا آپ نے، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، B آنسر آپ کا ہے. اسی طرح بیٹا 13ویں کا دیکھیے، میں نے گیہوں خرید ڈیش ہے لیا، مذکر ہے اس لیے لیا کا لفظ استعمال ہوا، خرید لیا. اسی طرح بیٹا
14 نمبر MCQs دیکھیے، مخمل بڑی ملائم ہے۔ اسی طرح 15ویں کا آنسر دیکھیے، یہ پلنگ بڑا ماڈرن ہے، اے آنسر۔ 16ویں کا دیکھیے بیٹا، مشک بہت مہنگا ہے، بی آنسر۔ 17ویں کا دیکھیے بیٹا، اس نے بازار سے جھومر خریدا، اے آنسر۔ 18ویں کا بیٹا آنسر دیکھیے، مجھے کراچی کا ٹکٹ دو، تو کا لفظ آیا، بی آنسر۔ اسی طرح 19واں MCQs بیٹا، یہ اردو کا لغت ہے، اے آنسر۔ یہ اردو کا لغت ہے، اے آنسر۔ اسی طرح 20واں، یہ بہت ڈیش اردو لکھتا ہے، اچھی اردو لکھتا ہے۔ اسی طرح بیٹا 21ویں کا آنسر دیکھیے، اس نے زخم پر مرہم لگایا، اے آنسر آ گیا آپ کا۔ اسی طرح بیٹا اس کے بعد نیکسٹ ہے 22واں MCQs، مجھے قبض ڈیش ہے، رہتا، اے آنسر۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہے، مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اے آنسر۔ 24ویں کا آنسر دیکھیے، اکرم کے قلم کا نب خوبصورت ہے، بی آنسر۔ اسی طرح بیٹا 25واں MCQs دیکھیے، دیوان غالب چھپ گئی ہے، دیوان غالب چھپ گئی ہے، کتاب کے معنوں میں لیا گیا یہاں پر۔ اسے ہر وقت تپ رہتی ہے، اسے ہر وقت تپ رہتی ہے۔ اس کے بعد بیٹا اگلا ہے 28واں MCQs، ناریل بڑا لذیذ ہے، بی آنسر آ گیا۔ 29 کا دیکھیے، فائزہ نے قمیض میں پیوند لگایا۔ اسی طرح بیٹا رسالہ نئی دنیا بند ہو گیا، ڈی آنسر ہے اس کا۔ 30واں MCQs دیکھیے، رسالہ نئی دنیا بند ہو گیا، اخبار اور رسالوں کے نام جیسے ہم نے بتائے تھے، ڈسکس کیے تھے۔ اسی طرح بیٹا 2 روپے اس کا 32 نمبر پہ دیکھیے بیٹا، 31 پہ کلیات اقبال چھپ گئی ہے، سی آنسر ہے اس کا۔ اسی طرح بیٹا 32 MCQs دیکھیے، دوستوں نے ہمالیہ دیکھا، ڈی آنسر اس کا آ گیا آپ کے پاس۔ 33 نمبر پر 2 روپے کا گوند خرید لاؤ، اے آنسر آ گیا۔ 34 پہ چند منٹوں میں جھاگ بیٹھ گیا، بی آنسر ہے۔ اس کے بعد 35 پر دیکھیے بیٹا، اس کا املا درست نہیں، اے آنسر۔ 35 پہ بیٹا چلتے ہیں، اس کا املا درست نہیں، چند منٹوں میں جھاگ بیٹھ گیا۔ اس کا طوطی بولتا ہے، اے آنسر ہے اس کا بیٹا۔ اسی طرح ہم نے تاش کھیلا، بی آنسر۔ سائرن بجتے ہی فوج چکنا، اے آنسر۔ اسی طرح 39 بانگے درا چھپ گئی، سی آنسر ہے بیٹا۔ اس طرح 40 نمبر پہ آپ دیکھیے، 40واں MCQs آپ کا، مسلمانوں کا ماضی شاندار ہے، اے آنسر۔ اس نے مجھے دغا دی، ڈی آنسر۔ نوائے وقت چھپ گیا، اخباروں کے نام آپ کو پتہ ہے مذکر بولے جاتے ہیں، چھپ گیا ہے نوائے وقت۔ اور اس طرح نماز جنازہ پڑھی گئی، اے آنسر ہے۔ اسی طرح بیٹا نیکسٹ دیکھیے، میں نے آج بائیسیکل خریدی، سی آنسر ہے۔ حضرت عمر کے دور خلافت میں طاعون، سی آنسر ہے، پھیلا۔ میرے کان میں میل جم ڈیش ہے، گیا، اے آنسر ہے۔ 47 پہ دیکھیے، ہر شہر میں ہڑتال ہو گئی ہے، اسی طرح اس کا بی آنسر ہے۔ 48 پر شکاری نے رسی کو گرا لگائی، اس کے بعد بیٹا اس کا اے آنسر ہے۔ 49 پہ دیکھیں گے ہم، آج بازار میں ڈیش رش ہے، بڑا رش ہے، بی آنسر لگ گیا۔ اور اسی طرح 50 نمبر پہ دیکھیے، شاید آج بازار میں جھاڑو دی
دی, اے آنسر. نماز مومن کی معراج, بی آنسر. 51 پہ آپ نے دیکھا, 52 پہ دودھ میں شکر ڈیش لیکن میٹھا کم ہے, تو ڈالی, تو اس کا سی آنسر مل گیا آپ کو. 53 پر ڈرم میں تارکول والا, بی آنسر ہے. اسی طرح 54 پر آپ کا میں نے ڈیش شرط نہیں لگاتا, بی آنسر ہے. اس کے بعد بیٹا 55 پہ میرے دل میں آپ ڈیش قدر ہے, بی آنسر. اسی طرح ہم نے اس کا بہت سراغ ڈیش لیکن وہ نہیں ملا, اے آنسر آپ کے سامنے ہیں. اسی طرح صابن سے میل اتر ڈیش ہے, اے آنسر جاتا ہے. اسی طرح ترازو ٹوٹ ڈیش ہے, تو یہ بی آنسر ہمارے سامنے ہیں, بورڈ میں بھی آیا ہوا ہے 2018 میں. اس تلوار کا نیام خوبصورت ہے, اے آنسر. اور اسی طرح 1 روپے کی لونگ لاؤ, میرا کان زخمی ہے, اے آنسر 61 پہ. اور بیٹا یہ اس نلکے کا پانی کھاری, بی آنسر ہے. بانگے درا کی کیا قیمت ہے, بی آنسر ہے. ابھی منزل نہیں آئی, بی آنسر ہے. اور 60 لاسٹ جو ہمارا ہے, اس نے اسی پر اکتفا کی. تو یہ ہم نے یہاں پر یہ ایم سی کیوز آپ کے سلیبس میں شامل ہیں. تو یہاں تک میرا بیٹا پہلے آپ نے سب سے پہلے اس کی تیاری کرنی ہے, اس کو فل کیجئے اور اس کو تیار کیجئے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج ہم نے کلاس میں ڈسکس کیے تذکیر و تانیث, 5 نمبر کا ہمارا بورڈ کا معروضی پورشن. اس میں ہم نے جو میں نے آپ کو چند ضروری ہدایات دی ہیں ہمارے نوٹس کے اندر, یہ تمام مٹیریل آپ کے سامنے موجود ہے. اس کو بیٹا آپ دیکھیے, تیار کیجئے اور اس کی پہچان کیجئے. ایکسرسائز آپ نے بعد میں سالو کرنی ہے. سب سے پہلے جو آپ کو ضروری ہدایات میرا بیٹا یہاں سے دی گئی ہیں, یہ جو آپ کو ندیوں کے نام مؤنث ہیں, زبانوں کے نام, نمازوں کے نام, اسی طرح آوازوں کی ساؤنڈ مؤنث ہے, دھاتوں اور جوہرات کے نام, اسی طرح باقی پتھروں کا ذکر کیا ہے. اس میں جتنی چیزوں کو ہم نے, سیاروں کے نام, یہ جتنی چیزوں کے بیٹا نوٹس میں آپ کو اس پیج پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں, یہ ساری پہلے آپ اس کو تیار کریں. اس کے بعد آپ مذکر جو لفظ 5 سالہ پیپروں میں آئے ہوئے ہیں, مؤنث جو لفظ 5 سالہ پیپروں میں استعمال ہوئے ہیں میرے بیٹا, ان کی پہچان کریں. ایکسرسائز آپ نے اینڈ پہ کرنی ہے. ایکسرسائز کو ہم نے صرف, میں نے آپ کو فرسٹ 50% کے جو 60 61 62 جو ایم سی کیوز ہیں وہ ڈسکس کلاس میں اس لیے کر دیے کہ آپ کی سماعتوں سے ایک دفعہ یہ بات گزر جائے, اس کے کریکٹ آنسرز آپ کے سامنے سے گزر جائیں. تو میرا بیٹا یہ خیال رکھیے گا, جو بچہ بھی ایم سی کیوز تیار کرنا چاہتا ہے, یہ 5 نمبر کا پورشن ہے, اس میں آپ کے پورے 5 نمبر آنے چاہیے. اس میں غلطی کا امکان کم نہیں ہوتا, یعنی آپ کے پاس غلطی کا کوئی مارجن نہیں ہے, یا نمبر مل جائیں گے یا کٹ جائیں گے, کوئی آپشن نہیں ہے. تو اس پیج کو ہمارے نوٹس کے اندر سے بیٹا آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیے, ذہن میں رکھیے جانداروں کی تذکیر و تانیث مذکر مؤنث اور بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث میں جو تعین ہے بے جان اشیاء کا, وہ اہل زبان روزمرہ بول چال اور محاورے میں کرتے ہیں, اور اسی کے مطابق ہم نے اس کو پرکھنا اور دیکھنا ہے. اور یہ امپورٹنٹ جو تھے یہ سارے ہم نے آج کلاس میں ڈسکس کیے. یقیناً آپ کو یہ سمجھ آ چکے ہوں گے. اب میرا بیٹا اپنے نوٹس پر سے اس کی تیاری کیجئے, اس کو نشان لگائیے, اور اس کے اندر کی بھی دی گئی ہے ہمارے نوٹس میں, اور اس کی کے ذریعے سے آپ اس کی کریکشن بھی کر سکتے ہیں. بھول چوک ہو جاتی ہے بچوں سے, تو وہ مسٹیک آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اس کو آپ وہیں پہ گھر بیٹھے ہی کریکٹ کریں, اپنی سوچ سے اس کو تعین نہ کریں. جو کی میں آنسرز دیے گئے ہیں اس کے مطابق رہیے. اور آپ بیٹا اگر یہ تیار کرتے ہیں تو 5 سالہ پیپروں میں آپ دیکھیں گے تو یہ بہت سے ایگزام میں یہی ایم سی کیوز آپ کو مختلف طریقوں سے پوچھے گئے ہیں. ان کی اچھی طرح تیاری کیجیے. اللہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ تمام بچے, اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و مان میں رکھے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.